علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عقیدہ جن کا پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، اور بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان رحمت معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو نظریہ توحید کا درس دیا۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے اساتذہ اکرام اور اسلام کی کشتی میں سوار میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر محو گفتگو ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، نظریہ پاکستان سے مراد یہ تصور ہے کہ مسلمان ہندو، سکھوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہے، کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ عبادت، کلچر اور روایات ہندوؤں سکھوں کے طریقہ عبادت اور کلچر روایات سے مختلف اور منفرد ہے، کیونکہ ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آب زمزم پینے والے اور گنگا کے ناپاک پانی کو متبرک سمجھنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان معارضی وجود میں آیا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ حضرات دی وقار، جس طرح ریاست مدینہ کے قیام میں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، ٹھیک اسی طرح ریاست پاکستان کے قیام کے وقت 10 لاکھ سے زیادہ شہیدوں نے اپنا خون پیش کیا، اور انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس۔ مسلمانوں اس وقت کو یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، تمہیں زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم ڈرتے تھے، تم پر یہ خوف ہر وقت طاری رہتا تھا کہ کہیں کافر تمہیں اچک کر نہ لے جائے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکستان کی صورت میں ایک عظیم فتح عطا کیا، اور تمہیں فرزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حضرات دی وقار، 14 اگست 1947 کو جب نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا، دودھ پینے والے معصوم بچوں کو خون کی ندیوں میں بہا دیا گیا، اور ہجرت کر کے پاکستان آنے والے مسلمانوں کو آگ کے بڑے بڑے الاؤں میں جلا دیا گیا، آگ کے بڑے بڑے الاؤں میں جلا دیا گیا۔ اور جب مسلمان پاکستان پہنچے تو کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی۔ یہ وہی ظلم ہے جس کو مسلمان صدیوں سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی نظریے کی بنیاد پر 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اور یہ وہی نظریہ جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے طائف کی وادیوں میں لہو لہان کر دیا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم کوئلوں پر لٹایا گیا، اور یہ وہی نظریہ جس کی بنیاد پر رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں زخمی کر دیا گیا، اور آپ کی بیٹی کو تکلیف سے دوچار کر دیا گیا۔ حضرات دی وقار، مسلمان ماں کو شہادت دے کر بھی اسی نظریے پر قائم رہے اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔
اور آئیے وہی نظریہ جس کی بنیاد پر فلسطین کو آج ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ مسلمانوں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اٹھو، کلمۃ اللہ العلیٰ کا علم لے کر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا جذبہ لے کر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی طاقت لے کر، سیدنا عمر بن خطاب کی الگار لے کر، سیدنا خالد بن ولید کی تلوار لے کر، وَنَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا کا ترانہ لے کر، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کے میزائل لے کر، بنیاد مخصوص کی طرح تاغوتی قوتوں پر ٹوٹ پڑو اور ہندوستان سمیت عالم کفر کو یہ خبر کر دو کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اسلام کے شیروں کو تم چھیڑنا مت ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔